بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ جیک، ایمی، ہیلری اور براؤن اپنی گاڑی میں بیٹھے لندن شہر میں رات کے 11:15 بجے سیر کرتے پھر رہے تھے۔ وہ چاروں بہترین دوست تھے۔ جیک ایمی کا بوائے فرینڈ اور براؤن ہیلری کا بوائے فرینڈ تھا۔ وہ چاروں بڑی دیر سے لانگ ڈرائیو پر نکلے ہوئے تھے۔ اسی طرح گھومتے گھماتے وہ سب ایک بالکل سنسان سی جگہ پر آ گئے اور پھر اچانک ایک جھٹکے کے ساتھ ان کی گاڑی رک گئی۔ گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا تھا۔ کیا ہوا جیک؟ گاڑی کیوں روک دی؟ ایمی نے پوچھا۔ گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ اور پیٹرول ہے بھی نہیں، جیک نے اسٹیئرنگ پر مکہ مارتے ہوئے کہا۔ او شٹ، اب کیا کریں گے؟ ایمی اور ہیلری پریشان ہو کر بولی۔ چلو گاڑی سے باہر نکلو، دیکھتے ہیں شاید آس پاس کوئی مدد مل جائے، براؤن نے سیٹ بیلٹ کھولتے ہوئے کہا۔ اس ویرانے میں ہمیں بھلا کہاں کوئی ملے گا؟ ہیلری نے اپنے سنہری بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ کوئی نہ کوئی تو یہاں رہتا ہی ہوگا، جیک نے کہا۔ ارے کوئی نہیں رہتا ہوگا یہاں سوائے بھوت پریت کے، ایمی نے اپنا سر تھام کر کہا۔ دونوں لڑکیاں کافی پریشان نظر آ رہی تھی، لیکن لڑکے پھر بھی اتنا نہیں گھبرا رہے تھے۔ چلو باہر نکلو گاڑی سے، براؤن نے کہا۔ کیوں؟ کیا مطلب؟ ہیلری نے پوچھا۔ مطلب یہ کہ جب تک ہم لوگ باہر نہ نکلیں گے تو بات کیسے بنے گی؟ اب کوئی خود سے تو چل کر آئے گا نہیں ہمارے پاس، براؤن نے کہا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا اور ساتھ ہی ہیلری کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور اسے بھی باہر نکال لیا۔ جیک نے بھی زبردستی ایمی کو گاڑی سے باہر نکالا۔ او چھوڑو میرا ہاتھ جیک، کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ ایمی تنگ کر بولی۔ زیادہ نخرے مت کرو ڈارلنگ اور سیدھی طرح چلو میرے ساتھ۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن کہاں لے کر جا رہے ہو یہ بھی تو بتاؤ، ایمی بولی۔ ارے یار کتنا بولتی ہو تم، جی تو کر رہا ہے تمہارے منہ پر ٹیپ چپکا دوں، جیک نے مسکرا کر کہا تو ایمی مزید چڑ گئی۔ بس یوں سمجھ لو کہ ہم تمہیں انجانی منزل کی طرف لے کر جا رہے ہیں، براؤن ہنس کر بولا۔ اور پھر تھوڑی دور چلنے کے بعد یہ چاروں رک گئے کیونکہ اب انہیں ایک بہت بڑا قلعہ نظر آیا۔ رات کے اس پہر سنسان اور ویران جگہ پر یہ قلعہ بہت ہی پر اسرار اور ہیبت ناک لگ رہا تھا۔ وہ لوگ بری طرح حیران رہ گئے۔ ایمی اور ہیلری کی ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی شدید لہر دوڑ گئی۔ واہ کتنا خوبصورت ہے، براؤن نے خوشگوار حیرت سے کہا۔ درست کہتے ہو، بہت شاندار ہے، اور تم نے دیکھا کہ قلعے کے اندر روشنی ہو رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اندر لوگ موجود ہیں، جیک نے تائید کی۔ اور تو اور قلعے کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، چلو اندر چلیں۔ نہیں نہیں، میں اس قلعہ میں کبھی نہیں جاؤں گی، ہیلری نے صاف انکار کر دیا۔ زیادہ ڈرامے بازی نہیں کرو ورنہ اٹھا کر لے جاؤں گا، براؤن نے کہا۔ اور پھر وہی ہوا، لڑکیوں نے بہت شور مچایا، چیخیں چلائی، لیکن براؤن نے ہیلری کو اور جیک نے ایمی کو زبردستی ساتھ لیا اور قلعے کے اندر گھس گئے۔ اندر سے قلعہ نہایت شاندار تھا۔ اب تو لڑکیاں بھی اپنا ڈر بھول کر دلچسپی سے اندرونی منزل دیکھنے لگی۔ اچانک ایمی کو شرارت سوجی، وہ ایک ادا سے اپنے بال جھٹک کر بولی۔ شہزادے جیک، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ مجھ جیسی خوبصورت لڑکی آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ نہیں شکریہ مس، نہیں شکریہ مس، لیکن مجھے چاہنے والی اور بھی ہیں، جیک نے اپنے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ سجاتے ہوئے وہاں موجود پریوں کے مجسموں کے پاس جاتے ہوئے کہا۔ ایمی کا منہ بن گیا، جبکہ ہیلری کھلکھلا کر ہنس پڑی، پھر بولی۔ ایڈیٹ لڑکوں، شکر کرو کہ ہم جیسی حسینائیں تمہارے ساتھ ہیں، ورنہ گاجر مولی جیسا منہ ہے تم لوگوں کا۔ اچھا خیر، ہنسی مذاق چھوڑو دوستو اور یہ سوچو کہ آخر یہ قلعہ ہے کس کا؟ میں نے آج تک اس کے بارے میں نہیں سنا، براؤن نے سنجیدگی سے کہا۔
تم ٹھیک کہتے ہو، میں نے بھی کبھی اس قلعے کے بارے میں نہیں سنا۔ جیک نے بھی تائید کی، اور تو اور بھلا اس قلعے میں ہمارے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے جس نے یہ شمعیں روشن کی ہوئی ہیں؟ ہیلری بولی، اور یہ شمعیں بالکل پرانی طرز کی ہیں، بالکل ویسی جیسی بادشاہوں کے زمانے میں ہوتی تھی۔ بھلا اب کس کے پاس ایسی شمعیں آ گئی؟ ایمی نے کہا، ذرا ایک منٹ ٹھہرو، کہیں یہاں کسی فلم کی شوٹنگ وغیرہ تو نہیں چل رہی؟ اور یہ پرانی طرز کی شمعیں اس لیے جلائی جاتی ہیں؟ جیک نے اپنا خیال ظاہر کیا، ارے نہیں یار، اگر ایسی بات ہوتی تو باہر ان لوگوں کی گاڑیاں وغیرہ کھڑی ہوتی۔ براؤن نے اس کی بات کی نفی کی، ہاں یہ تو ہے، چلو جو بھی ہو، فی الحال انہیں ڈھونڈو جنہوں نے اس قلعے میں چراغا کیا ہوا ہے۔ جیک بولا، ایسا کرتے ہیں کہ وہ جو راہداری نظر آ رہی ہے وہاں چلتے ہیں۔ براؤن نے کہا، ہاں یہ ٹھیک رہے گا۔ سب نے حامی بھر لی اور اس طرف کو چل دیے۔ اس کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا ہے، ہیلری نے کہا، اور فوراً اسے ایک کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ دروازہ چر کی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ چاروں دوستوں نے جب اندر کا منظر دیکھا تو ان کی چیخیں نکل گئی۔ سامنے چھت سے ایک لڑکی کی لاش لٹکی ہوئی تھی، اس کے گلے میں پھانسی کا پھندا تھا، اس کا لباس بالکل کسی شہزادی جیسا تھا۔ اچانک ہی اس لڑکی کے ہونٹ کھلے اور وہ بولی، تم لوگوں نے میری آرام گاہ میں قدم رکھا ہے تو اب یہی جگہ تمہاری بھی آرام گاہ بنے گی۔ وہ چاروں خوف کے مارے چیختے چلاتے وہاں سے بھاگے۔ وہ سیدھا قلعہ کے دروازے تک پہنچے، لیکن وہ تو بند پڑا تھا۔ سب نے پریشان ہو کر ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر زور لگا کر دروازہ کھولنے لگے، لیکن وہ نہ کھلتا تھا نہ ہی کھلا۔ او مائی گاڈ، یہ ہم کہاں آ کر پھنس گئے؟ ہیلری روتے ہوئے بولی، یہ قلعہ تو آسیب زدہ ہے۔ جیک نے بھی اتنا ہی کہا تھا کہ سامنے سے وہی لڑکی شہزادیوں والا لباس زیب تن کیے آگے۔ اس کے پیچھے سے ایک نوجوان لڑکا بھی تھا جس نے پرانے طرز کے کپڑے پہن رکھے تھے اور اپنے کپڑوں سے وہ غریب لگتا تھا۔ میں شہزادی لوسی ہوں اور یہ وہ لڑکا ہے جسے میں پیار کرتی تھی۔ یہ آج سے کئی 100 سال پہلے یہاں میرے والد صاحب کا نوکر ہوا کرتا تھا اور یہ میری خدمت پر مامور تھا۔ میرے سامنے اس کی نظریں ہمیشہ جھکی رہتی تھی، میرے کام کا اپنی جان سے زیادہ خیال رکھتا تھا۔ اس کی معصومیت اور خدمت گزاری سے میں متاثر ہوئی اور اس طرح مجھے اس سے پیار ہو گیا، یعنی ہم دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہو گیا۔ میرے والد کو یہ بات بالکل برداشت نہ ہوئی کہ ان کی بیٹی جو کہ ایک شہزادی ہے ایک عام سے نوکر سے شادی کرنے چلی ہے۔ انہوں نے اس بیچاری کو موت کی سزا سنا دی اور اس کا سر قلم کروا دیا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے غم میں نے خود کو پھانسی پہ لٹکا دیا، کیونکہ اس کے بغیر میں جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ تم لوگ بھاگنے کی کوشش کر کے دیکھ سکتے ہو، لیکن سچ تو یہ ہے کہ تم لوگ یہاں سے بچ کر نہیں نکل سکو گے۔ اس لڑکی نے اپنا تعارف کرایا۔ وہ سب بڑے غور سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ آخر تم ہم سے کیا چاہتی ہو؟ ایمی نے ہمت کر کے پوچھا۔ لوسی نے زوردار کہکہا لگایا اور پھر بولی، تمہاری جان، تمہاری زندگی، میں تم لوگوں کو تباہ و برباد کر دوں گی۔ دوستو یہاں سے بھاگو، کوئی راستہ ڈھونڈو یہاں سے نکلنے کا، براؤن نے چیخ کر کہا اور سب کو ساتھ لے کر ایک طرف کو بھاگ نکلا کہ اچانک قلعہ میں موجود ساری شمعیں بجھ گئی۔ ارے یہ کیا ہو گیا؟ براؤن نے کہا، ہیلری تم کہاں ہو؟ اندھیرا ہے، بہت کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ہیلری جواب دو۔ اگر وہاں ہیلری ہوتی تو جواب دیتی۔ وہاں اب براؤن کے علاوہ کوئی نہیں تھا، یہ سارے ساتھی ایک دوسرے سے الگ ہو گئے تھے۔ اچانک ہی شمع جل اٹھی اور ہر طرف روشنی پھیل گئی۔ براؤن نے بدحاسی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھا تو اسے سامنے سے ہیلری آتی ہوئی نظر آئی۔ وہ سیدھی اس کے پاس آئی اور بولی، براؤن چلو چلے، ہمیں یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ مل گیا ہے۔ وہ خوشی سے چہکتے ہوئے بول رہی تھی، پھر اس نے براؤن کا ہاتھ تھاما اور اسے ایک طرف کو کھینچتی ہوئی لے گئی۔ وہ راستہ براؤن کا جانا پہچانا سا لگ رہا تھا۔ ہیلری اسی راہداری میں آ کر ٹھہر گئی، پھر بولی، میری آنکھوں میں دیکھو براؤن اور بتاؤ تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ اپنا انجام، براؤن نے کھوئے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ ہاں براؤن، تمہارا انجام یہی ہے، چلو آگے قدم بڑھاؤ۔ براؤن نے اندر اسی کمرے میں قدم رکھا جہاں کچھ دیر پہلے لوسی کی لاش چھت سے لٹک رہی تھی، اور پھر براؤن نے پھانسی کا پھندا لے کر اپنے گلے میں ڈال لیا۔ وہ بالکل انجانے شہر میں کھو گیا تھا اور پھر تھوڑی ہی دیر میں اس کا سانس گھٹ کر رہ گیا۔ اس نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔
ہیلری کا وجود اچانک لوسی کے وجود میں تبدیل ہو گیا۔ وہ مسکرا کر بولی، یہ تمہاری آخری آرام گاہ ہے براؤن۔ دوسری طرف اندھیرے میں ہیلری بھاگ رہی تھی۔ براؤن، ایمی، جیک، کہاں ہو تم لوگ؟ میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ اچانک اس کا پیر مرا اور وہ تکلیف سے کڑاہتی ہوئی فرش پر گر پڑی۔ اس کے ساتھ ہی ساری شمعیں روشن ہو گئی تو وہ سنبھل کر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پتہ نہیں کہاں چلے گے سب مجھے چھوڑ کر، اب میں کیا کروں؟ وہ سسکیاں لے کر رونے لگی۔ پھر اسے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے سامنے نظر اٹھا کر دیکھا تو ایمی دوڑتی ہوئی چلی آ رہی تھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ ہیلری، تم کہاں رہ گئی تھی؟ ہم کب سے تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمیں یہاں سے باہر جانے کا راستہ بھی مل گیا ہے۔ چلو یہاں سے چلیں۔ ایمی نے اتنا کہہ کر ہیلری کا ہاتھ تھاما اور اسے کھڑا کیا۔ ہیلری کے پیر میں چوٹ آئی تھی، اس لیے وہ لڑکھڑا کر چل رہی تھی۔ ایمی اسے لے کر اسی راہداری میں آ گئی۔ یہ کیا ایمی، یہ تو وہی جگہ ہے۔ ہیلری نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں یہ وہی جگہ ہے، یہ تمہاری آخری آرام گاہ ہے۔ آخری آرام گاہ؟ ایمی نے جواب دیا۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو ایمی؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ہیلری ہکراتے ہوئے بولی۔ میری آنکھوں میں دیکھو کیا نظر آ رہا ہے۔ ہیلری نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا، پھر بولی، مجھے اپنا انجام نظر آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ آگے بڑھی اور کمرے میں داخل ہو گئی۔ آگے بڑھو ہیلری، یہی تمہاری منزل ہے۔ ایمی نے کہا۔ ہیلری نے آگے بڑھ کر دیکھا، سامنے براؤن پھانسی پر لٹکا ہوا تھا۔ اس نے بھی اپنے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ ایمی اپنے اصل روپ میں آ گئی، یعنی لوسی کے روپ میں، اور وہاں سے چلی گئی۔ اب یہاں بالکل گپ اندھیرے میں ایمی اکیلی کھڑی رو رہی تھی۔ جیک، کہاں ہو تم؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ یکدم ساری شمعیں روشن ہو گئی اور اپنے بالکل سامنے جیک کو کھڑے دیکھ کر وہ بری طرح گھبرا گئی اور اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور سامنے کھڑکی سے باہر جا گری۔ لیکن جیک نے لمحہ بھر کی دیکھ کیے بغیر اسے بازو سے پکڑ لیا اور ہدایت کی کہ بالکل بھی نہ گھبراؤ، اور پھر جیک نے زور لگا کر اسے اندر کھینچ لیا۔ بڑی دیر تک ایمی اپنی سانس بحال کرتی رہی اور پھر جیک کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بس ایمی رو مت، ہمیں باہر جانے کا راستہ مل گیا ہے، چلو چلتے ہیں۔ جیک نے بڑے پیار سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا۔ او شکر ہے جیک کہ باہر کا راستہ مل گیا ہے، ورنہ مجھے تو لگا تھا کہ بس آج یہیں مر جاؤں گی۔ ایمی اپنے آنسو پوچھتے ہوئے بولی، آ جاؤ، اس طرف باہر کا راستہ ہے، جیک نے کہا اور اسے لے کر اپنے ساتھ چل دیا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد ایمی ٹھٹک کر رک گئی۔ یہ کیا؟ جیک، یہ تو وہی راہداری ہے، تم مجھے یہاں کیوں لے آئے ہو؟ وہ گھبرا کر بولی۔ اس لیے کہ یہی تمہاری منزل ہے، یہی تمہاری اصل جگہ ہے۔ میری آنکھوں میں غور سے دیکھو اور پھر بتاؤ کہ تمہیں کیا نظر آ رہا ہے، جیک نے سرد لہجے میں کہا۔ ایمی نے ڈرتے ڈرتے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر سحر زدہ لہجے میں بولی، مجھے اپنا انجام نظر آ رہا ہے، مجھے اپنی منزل نظر آ رہی ہے۔ تو پھر آگے بڑھو اور اپنی منزل کو پالو۔ ایمی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے بھی براؤن اور ہیری کی طرح اپنے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال لیا۔ کچھ دیر تک تو وہ تڑپی، لیکن پھر جیسے بالکل پرسکون نیند سو گئی۔ لوسی نے ایک بار پھر اپنی شکل بدلی اور وہاں سے ہٹ گئی۔ دوسری طرف جیک اندھیرے میں اپنے دوستوں کو آوازیں دے رہا تھا، ایمی تم کہاں ہو؟ براؤن، ہیلری، کوئی تو جواب دو۔ وہ تھک ہار کر زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی تمام شمعیں روشن ہو گئی اور اس نے دیکھا کہ سامنے سے اس کے تینوں دوست ہنستے مسکراتے چلتے آ رہے ہیں۔ جیک، مائی ڈیئر، تم کہاں رہ گئے تھے؟ ایمی نے اس کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ ہم لوگ تمہیں کب سے ڈھونڈ رہے ہیں، براؤن نے کہا۔ پتہ ہے، ہمیں یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ مل گیا ہے، ہیلری بولی۔ چلو پھر چلتے ہیں، جیک نے خوشی سے کہا اور چاروں دوست چل دیے۔ ایمی، ہیلری اور براؤن جیک کو لے کر اسی راہداری میں آ گئے۔ ارے یہ کیا ہے؟ یہ تم لوگ مجھے کہاں لے کے آ گئے ہو؟ جیک نے ڈرتے ہوئے پوچھا، کیونکہ اب اس کے دوستوں کے چہرے پر کرہتگی نظر آ رہی تھی۔ یہ ہماری آخری آرام گاہ ہے، میری آنکھوں میں دیکھو جیک اور بتاؤ کہ تمہیں کیا نظر آ رہا ہے۔ ایمی نے کہا تو جیک نے ڈرتے ڈرتے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر بولا، مجھے اپنی منزل اور اپنا انجام نظر آ رہا ہے۔ اور پھر وہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے سارے دوست شرٹ سے لٹکے ہوئے تھے، ایک پھندا اس کے لیے بھی تیار تھا۔ اس نے اپنے گلے میں پھندا ڈالا اور پھر ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لی۔
اس واقعے کے 1 سال بعد آثار قدیمہ کی ٹیم وہاں پہنچی۔ روزی ٹیم کی انچارج تھی، وہ سب کو گائیڈ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک ان لوگوں کی نظر سامنے موجود اسی قلعے پر پڑ گئی۔ خوشی کے مارے روزی نے زور سے چیخ ماری، ہماری اس دریافت پر تو ہمیں انعام ملے گا اور ہمیں اخباروں اور ٹی وی میں بھی دکھایا جائے گا، ہمارا انٹرویو لیا جائے گا، ہم مشہور ہو جائیں گے۔ وہ خوشی سے اچھلتے ہوئے بولی۔ تو پھر دیر کیسی، چلو آگے بڑھتے ہیں، اس کے ایک ساتھی نے کہا، اور وہ سب قلعے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ قلعے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ لوگ خوشی خوشی اندر داخل ہوئے اور پھر سب مل کر اسی راہداری کی طرف آگئے۔ اس کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے خلق سے دلخراش چیخیں نکل گئی، کیونکہ سامنے چھت پر براؤن، ایمی، ہیلری اور جیک کی لاشیں لٹک رہی تھی اور ساتھ میں لوسی بھی چھت سے لٹکی ہوئی تھی۔ وہ پیچھے کو ہٹنے ہی والے تھے کہ لوسی کے ہونٹ کھلے اور وہ بولی، روزی اب تم یہاں آ ہی گئی ہو تو یہی جگہ تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی آخری آرام گاہ بنے گی، تمہیں تمہاری آخری آرام گاہ مبارک ہو۔